باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس رب کعبہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو مالک الملک ہے، جو کائنات کا خالق ہے، جو علی و بطول کا مالک ہے، جو محمد مصطفیٰ کا خالق ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار پر کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام، ان گنت سلام ہو جن کے صدقے یہ کائنات کا نظام رواں دواں ہے۔ تو آج کا دن میں نے اس ویڈیو بنانے کے لیے اس لیے مخصوص کیا اور مختص کیا، اور جس جگہ میں بیٹھا ہوں یہ مسجد ہے، جامع مسجد ہے، اور اس کو رکھنے کا میرا مقصد بھی یہ تھا کہ جس ہستی کے اوپر میں بات کروں گا اس ہستی کی ولادت اس شان سے کعبہ کے اندر ہوئی کہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور ان کی والدہ محترمہ جناب فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر داخل ہوئی، اور اس شان سے وہ مالک الملک کے پاس پہنچے کہ وہ فجر کی نماز، سب سے مقدس نماز کا سب سے مقدس جو اس کا تھا اپنا اس کا عنصر تھا، مطلب سجدے کی حالت میں انہوں نے اپنا سر مالک الملک کی سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہتے ہوئے پیش کیا کہ تاریخ اس طرح کی نظیر پیش کرنے سے کا اثر ہے، مطلب کعبہ سے لے کر مسجد تک کا سفر، اور اس کو المختصر بات۔ تو آج کا جو دن ہے 18 ذی الحجہ کا، وہ مولا کی شان کے ساتھ مخصوص اس سمت میں ہے، اور اس سمت کی تقاضی کرتا ہے کہ اسلام نے ہمیں کیا پیغام دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں کیا پیغام تھا، ہم نے کیا پیغام دیکھا، ہم نے کیا پیغام سنا، اور ہم نے اس کو کیسے کمپریہینڈ کیا، اور اس کو آگے ہم نے کیسے پروپیگیٹ کیا، اور زیادہ تر ہم نے اس کی انٹرپریٹیشن اتنی غلط کی کہ جو دین کا جو اصل تھا وہ ہم تک پہنچ نہیں سکا، اور ہم دین کی جو ہوتا ہے نا جس طرح چھلکا ہوتا ہے بادام کے اوپر، ہم چھلکے کے اوپر تو دیکھ بادام کے اندر کی جو اس کی مٹھاس ہے اور اس کی جو اپنا اس کی جو ورت ہے اس کے اوپر ہم نہیں پہنچ سکے۔ تو 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو مقام غدیر کے مقام پر مالک الملک نے جب یہ آیت نازل کی جو تمام مکاتب فکر کے نزدیک قرآن کی سب سے آخر پر نازل ہونے آئے تھے، جو سورہ مائدہ میں درج ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم دین اسلام، کہ آج تمہارا دین تم پر مکمل ہو گیا، آج تمام نعمتوں کی تم پر تکمیل ہوگی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے وہ خم غدیر کے مقام پر پہنچے تھے، اور 1.25 کا جو مجمع ہے وہ اس انتظار میں تھا کہ ہم سرکار سے کس وجہ سے خم غدیر اس طرح کا ہے اپنا نصیب ہے کہ وہ مقام ایسا ہے جس مقام کے اوپر مکہ سے جانے والے تمام راستے، ایک راستہ شام کو نکلتا ہے، ایک راستہ مدینہ کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ یمن کی طرف جاتا ہے، تو تمام جو قبائل تھے یا تمام جو صحابہ تھے اس مقام سے وہ منتشر ہو گئے۔ تو سرکار نے وہیں کھڑے ہو گئے، سرکار نے فرمایا کہ اونٹوں کے پالانوں کا ممبر تیار کرو اور میں نے خطبہ ارشاد کرنا ہے، اور جو لوگ پیچھے سے آنے والے آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو، جو آگے چلے گئے ان کو واپس بلاؤ، اور جو یہاں موجود ہیں وہ میرے خطبے کا انتظار کریں۔ اور سرکار نے اونٹوں کا پالان تیار کر کے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ اس شان سے پکڑا، فمن کنت مولا فہذا علی مولا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا ہوں اس کا نہیں ہوتا۔ تو اس مقام کے اوپر اس لیے اس کو کہتے ہیں جشن عید غدیر، کیونکہ عید کا مطلب ہے خوشی کا تہوار، اور چونکہ دین کی تکمیل ہوئی، مولا کی ولایت کا اعلان ہوا، تو خوشی کیا بلکہ عید اکبر ہے، خوشی کا سب سے انتہا کا پیریڈ تھا، اور سب سے پہلے جس نے مولا علی کو مبارکباد دی ان کا نام تھا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے بخن کہہ کر مولا کائنات کو مبارکباد دی، اور یوں تمام 100 مجمع نے اس کو سنا اور مولا علی کو براہ راست اور بلا واسطہ مبارکباد دی۔ تو یہ تھی عید غدیر کی کچھ اس کا پس منظر۔ اب مولا علی کی شان کی بات کرتے ہیں کہ مولا علی کس شان کے بندے تھے، کس شان کے وہ وارث تھے، کس شان کے وہ مالک تھے، کس شان کے وہ کس شان کی وہ صفات اور اس کی ذات کے ساتھ ان کی ذات میں مرقع اور ان کی ذات کے اندر وہ سموئے ہوئے تھے۔ سرکار اس شان سے مکہ میں پیدا ہوئی، اس شان سے مکہ کے سب سے مقدس ترین مقام کعبہ کے اندر پیدا ہوئے کہ مولا علی علیہ السلام کی والدہ محترمہ جناب فاطمہ بنت اسد جو میرے آقا کی
سگی چچی تھی، وہ کعبہ کی دیوار شق ہوتی ہے، کعبہ کی دیوار کے اندر، کعبہ کے اندر وہ داخل ہوتی ہیں اور وہاں مولا علی علیہ السلام کی قیادت ہوتی ہے، اور مولا نے سب سے پہلے جس بندے کو دیکھ کر آنکھیں کھولی وہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھنے کے بعد انہوں نے ان کا لعاب دم چوسا، اور چوسنے کے بعد وہ گویا، تو پھر کیا ہوا جی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی تو اس وقت بھی نبی تو جب آدم پانی اور مٹی میں گوندا جا رہا تھا، اس کی مشہور و معروف حدیث ہے جو صحیح حدیث کا درجہ رکھتی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے تو سرکار نے پوچھا ہے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے میری عمر کا اندازہ تو نہیں ہے، لیکن میں یہ لازمن کر سکتا ہوں کہ میں نے ایک ستارہ جو 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے اس کو میں 70,000 دفعہ دیکھ چکا ہوں، تو میرے مالک الملک کے حبیب نے فرمایا کہ وہ ستارہ میں ہوں، اور ستارے کا عکس میرا چچا زاد بھائی مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو سرکار کو جب اعلان رسالت ہوا اور جب سورہ مدثر میں یہ آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر فکب، یا ایھا المدثر کہ ایک چادر اوڑھنے والے، ایک کمبل اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ کا کام شروع کیا، تو جس ہستی نے نبی پاک کے اوپر سب سے پہلے رسالت کی گواہ بنی وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ساتھ مولا کائنات کی ذات ہے۔ مولا کائنات اس وقت 9 سال کے جب انہوں نے رسالت کی گواہی دی، میں نے آپ کو پہلے کے لیے پہلے اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ نبی نبی ہوتے ہیں اور امام امام ہوتا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، وہ اس وقت بھی امام، اس وقت بھی نبی تھے جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں گوندا جاتا ہے، لیکن یہاں میں صرف رسالت کی بات کر، اور اس وقت میرے آقا نے اپنے بنی ہاشمی قبیلے کو دعوت دی، بلکہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو دعوت دی، اور ان کے لیے تو اس وقت تمام لوگوں جو انتظامات کیے وہ مولا کائنات نے کیے، اور مولا کائنات جب نبی پاک نے فرمایا کہ کون ہے جو اس وقت میرا ساتھ دے گا دین کی تبلیغ میں، تو کوئی بندہ نہیں اٹھا، تو مولا کائنات 9 سال کی عمر میں اٹھے، تو سرکار کا یہ اعلان تھا کہ جو میرا اس وقت میرا ساتھ دے گا وہ میرا وصی بھی ہوگا، میرا وزیر بھی ہوگا، تو مولا کائنات نے اس وقت کا وعدہ نبھاتے 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 63 سال میں جب وہ مسجد کوفہ میں عبد الرحمن بن ملجم لعین کی جب تلوار، جب اس کی زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے جب وہ شہید ہوتے ہیں تو مالک تو وہ اس شان سے جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ فرمایا فزت رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ تو مولا علی کی میں تھوڑی سی 2-3 باتیں کر کے اپنی ذات کو نفع دینے کی کوشش کروں گا، باقی مولا تو اس ذات کے مالک ہے کہ کسی نے بڑی کام کی بات کی تھی کہ جو علی کو مانتا ہے اس کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں، جو علی کو نہیں مانتا اس کے نہ ماننے سے علی کم نہیں ہوتا، لیکن جس کو علی نہ مانے اس کو کچھ رہتا بھی نہیں۔ تو جنگ بدر میں مولا علی اس شان سے داخل ہوئے کہ جنگ بدر کے جو مقتولین تھے 70 کافر جو قتل ہوئے ان میں سے 43 صرف اور صرف میرے آقا مولا کائنات کی تلوار سے واسطے جہنم ہوئے۔ بڑے بڑے نامی غلامی، قریش کے سپا سالار، قریش کے سالار، نوفل جیسا بندہ جو کرائے کا قاتل تھا، اس کو صرف کرائے کے لیے، کرائے کے قتل کے لیے قریش مکہ نے ہائر کر کے لایا ہوا تھا، وہ مولا علی کے ایک ہی وار کی ضرب نہ سہتے ہوئے واسطے جہنم میں۔ پھر آتے ہیں خندق، پھر آتے ہیں عہد کے اوپر۔ عہد کا آپ کو پتہ ہے کہ سرکار کی ایک چھوٹی سی حکم عدولی کی وجہ سے جیتی ہوئی باتیں جب ڈیورٹ ہونے کی کوشش، اس موقع پہ علی ایسے تھے جو ایمان سے لڑے تو میمنے میں جاتے تھے، میمنہ ہوتا ہے لشکر کا بایاں بازو، اب وہ میسرے میں جاتے تھے، کبھی وہ قلب لشکر تھے، کبھی وہ لشکر کے چہرہ، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جو عرب الدستہ ہوتا ہے، کبھی اس میں آتے تھے اور کبھی عقد کے لشکر پر جاتے تھے۔ اس شان سے جب میرے آقا محمد مصطفیٰ کا جبرائیل امین علیہ السلام جب ان کی حفاظت پر معمور تھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ علی کس شان سے لڑ رہے ہیں، تو نبی نے فرمایا کہ یہ علی کون ہے، میں اس سے ہوں یہ مجھ سے۔ اس موقع پر جناب جبرائیل امین نے فرمایا کہ میں آپ دونوں میں سے، اور مجھے اس کے اوپر فخر ہے کہ تیسرا بندہ میں ہوں جو آپ دونوں کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک کرتا ہوں، اور اس متمسک ہونے سے اپنے آپ کو علیین میں شامل کرنے کی مالک الملک کی بارگاہ میں ادنا سے التجا کرتا ہوں۔ تو یہ جنگ عہد کا میرے مولا کی شجاعت کا واقعہ۔ جنگ خندق کا تو واقعی ایسا شاندار واقعہ جب عمر بن عبد بدر نامی بدبخت جو 1000 سواروں کے برابر تھا،
جب وہ خندق پاٹ کر دوسری طرف آتا ہے نا تو وہ بدبخت کس الفاظ میں کہتا ہے کہ اے محمد کسی مرد کو بیچ مرے کا. تو میرے آقا محمد مصطفیٰ سب نے پڑھا ہوا ہے، بچپن میں سب نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ رحمۃ اللہ عالمین تھے، وفا کا پیکر تھے، صبر و رضا کا پیکر تھے، وہ علم کا پیکر تھے، وہ اپنا برداشت میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. لیکن میرے محمد کو بعض اوقات غصہ آتا تھا، اور میرے محمد کا غصہ اتنا ان کو غصہ ہے اس بات سننے کہ بچیرا تمتما ہوتا. انہوں نے فرمایا کون اس کتے کا منہ بند کرے. تو پھر میرے مولا نے فرمایا، پھر میرے محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے علی جا اس کتے کا منہ بند کر. علی کو انہوں نے شان سے بھیجا کہ اپنا امامہ ان کے ساتھ رکھا، اپنی دستار ان کے اوپر رکھی، اپنی زرہ ان کو باندھی، اور پھر فرمایا کہ میں کل کفر کے مقابلے کل ایمان کو بھیجا. تو میرے آقا مولا کائنات نے ایک ہی وار سے اس بدبخت کا کی گردن سر سے جدا کی، اس کی ٹانگ سے جدا ہوئی، اور پھر اس کی باڈی کو رکھا گیا خندق کے اوپر، اور جا کر دشمن کے اپنا صفوں میں جا کر ان کو تتر بتر کیا گیا. تو اس کے بعد جنگ خیبر کا تو سب کو پتہ ہے، جنگ خیبر میں تو مولا علی کی شجاعت اپنی انتہا کے اوپر تھی. تو جب 39 دن تک خیبر کا قلعہ کموس فتح نہیں ہوا تو مرحب کے مقابلے میں مولا محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں کل علم و شخص کو دوں گا، وہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ عزیز ہے. تو اور وہ قرار ہوگا، فرار نہیں. تو مولا علی رضی اللہ عنہ اس شان سے آئے کہ ان کی آنکھوں میں شیب چشم کی بیماری تھی، تو محمد مصطفیٰ نے اپنا لابدان آنکھوں میں لگائی. اب یہاں سے ایک چھوٹی سی میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں گا کہ وہ بدبخت لوگ جن کے ماں اور باپ کا پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ محمد جو ہے وہ ہم جیسے ہیں. تو مجھے بتائیں جی کہ کیا تمہاری لابدان میں تو بدبو ہوتی؟ محمد مصطفیٰ کی لابدان میں اتنا اثر تھا، تو ان کا جو خون ہے اس میں کیا اثر ہوگا، یا خون میں وہ اثر موجود ہے. تو محمد مصطفیٰ نے ان کو شان سے بتا کہ میرے مولا علی رضی اللہ عنہ تقریباً 5 سے 6 فٹ ہوا میں بلند ہوئی، اور انہوں نے مرد کے سر پر تلوار ماری، وہ اس کے سر کو چیرتی ہوئی مکمل طور پر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر مولا علی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ یہی وہ علی ہے جو میرا دست بازو ہے، اور اسلام اسی کے مضبوط بازوؤں کے سہارے میں پلا ہے، پھلا ہے اور پھولا ہے. تو باقی باتیں مزید جو میں ان کی زندگی کے اوپر مولا علیہ السلام جب دنیا میں ظاہر طور پر خلیفہ بنے 36 دن 35 دن جب مولا کائنات کی آگ کے اوپر لوگوں نے بیعت کی ظاہری طور پر کہتا ہوں، ورنہ بلا فصل میرے نزدیک وہ خلیفہ بھی ہوں اور امام بھی ہوں اور سب کچھ ہے. تو جب وہ آئے تو وہ شان سے آئے کہ، لیکن پھر کیا ہوا جی کہ بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر ایسے گروہ پیدا ہوئے جنہوں نے مولا علیہ السلام کو اپنی 4 سال 9 ماہ کی حکومت کو ایک دن بھی چین سے کرنے کی موقع نہیں دیا. لیکن میرے مولا نے وہ حکومت قائم کی، وہ ظاہری طور پر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت، ان کی شان کا عملی مظاہرہ ہوا. اور یہاں ایک بات ہے بڑی کام کی بات آپ سے کہا کہ بات کو کمپلیٹ کروں گا کہ جو ممبر رسول ہے جس کے اوپر بیٹھ کر اپنا جو خطباز خطبہ دیتے ہیں، تو وہ اس کے 4 اس کے اسٹیپس ہوتے ہیں. تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے اسٹیپ کے اوپر بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے. جب ان کے بعد جو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو وہ اس سے نچلی اسٹیپ پر آئے، حضرت عمر جب آئے تو اس سے نچلی اسٹیپ پر آئے، حضرت عثمان جب آئے تو سب سے نچلے اسٹیپ پر آئے. لیکن میرا مولا جس وقت ظاہری طور پر اس دنیا کے اوپر خلیفہ بن کر آیا تو سرکار نے سب سے اوپر والا اسٹیپ محمد مصطفیٰ کے اسٹیپ کو اس پر بیٹھے. جب لوگ جب آپ پتہ نا کہ ہر جگہ پر خبیث لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ پر محب لوگ موجود ہوتے ہیں، کیونکہ جب باتیں نکلی کہ علی نے تو رسالت کے مقام کے اوپر بیٹھ کر نعوذ باللہ من ذالک کا شاید کیا پتہ رسالت کی توہین کی ہے، تو مولا علی کے عقب میں حضرت عمار بن یاسر ان کے منشی بھی تھے، ان کے مشیر خاص پہ بیٹھے. انہوں نے کہا کہ اے عمار یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ ممبر کی سب سے اونچی والی سیڑھی پر کیوں بیٹھے؟ تو میرے علی نے وہ جملہ کہا کہ جو جملہ رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے ان کی عقلوں کو، ان کی سماعتوں کو
ایکسپلور کرنے کے کافی ہے کہ میں تو محمد کے شانوں پر بیٹھ کر میں کعبے کے بت توڑ سکتا ہوں، اور یہ تو لکڑی کے ممبر کی اوقات کے۔ تو پھر میرے مولا علیہ السلام اس کے اوپر بعض لوگوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں کہ یہ کوئی توہین تو نہیں ہوئی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ اس کے جواب صرف اتنا سا ہے کہ یہ مفتی محمد اسماعیل دیوبندی بھی فرماتے تھے کہ دو قرآن اگر ہوں تو ایک قرآن کو دوسرے کے اوپر رکھ دیں، تو قرآن کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنے سے دوسرے قرآن کی تقدیس سے اس کی حرمت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو اللہ ہمیں بھی، مجھے بھی، ہم سب کو، جو سننے والے ان کو جو سنیں گے، ان سب کو دین کی سمجھ کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کلمے کے مسلمان ہیں، ہم صرف کلمہ پڑھو، کیونکہ جب تک یہ قرآن تو ہر جگہ ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے، اور آج کل یہ بات بھی چلی ہوئی ختم قرآن اور حرمت قرآن کے اوپر، تو حرمت قرآن کے اوپر سب سے بڑا ڈاکہ یا مسلمان نے مارا ہے۔ جب قرآن کو نیزوں کے اوپر بلند کیا تو کیا وہ حرمت قرآن پر ڈاکہ نہیں تھا؟ کیا جب علی کو قرآن، علی کو کیا کہا مالک کے ملک کے حبیب کی صحیح حدیث یہ بھی ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جب تک ان دونوں کے ساتھ آپ متمسک رہو گے تب آپ قرآن کے فیض و برکات سے مستفید ہو سکو گے۔ تو یہاں آج کل جو سویڈن، ڈنمارک، یہ گند بلا جو یہ کرتے ہیں، تو یہ ہماری اپنی بات ہے، کیونکہ ہم لوگ خود عدالتوں میں نوسے بازی کرتے ہیں۔ عدالتوں میں آپ کون سی قرآن کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں؟ یہ آج جو تھے اپنا یہ تاجروں نے کی ہوئی تھی ہڑتال، تو مجھے بتائیں کہ ہر تاجر مال میں دو نمبری نہیں کرتا؟ کیا وہ غلط مال نہیں بیچتا؟ کیا وہ جب بلا کیا کہتے ہیں اپنا بلا مبالغہ رائی وہ اتنا زیادہ منافع کماتا ہے کہ اس کا جو اصل جو ہوتا ہے اس کا بھی اثر ظاہر ہو جاتا ہے؟ تو اس لیے سب سے پہلے قرآن کو ہم اپنی زندگیوں پر نافذ کریں گے اور علی کی ذات کو سمجھیں گے، تب ہم قرآن کی حرمت کے اوپر کاربند ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم کس منہ سے کسی کو کہیں گے کہ آپ نے اس کے اوپر بات کرنی ہے یا میں نے اس کے اوپر بات کرنی ہے؟ تو نیل فاصلہ میں بات کو کمپائل کرتا ہوں، وما علینا